بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 2 سقراط پڑھیں گے. سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے ہے. سقراط کا تعلق یونان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں بہت سے فلسفی پیدا ہوئے. انہیں میں سے ایک سقراط ہے اور سقراط کا شمار یونان کے مشہور نامور مشہور اور حکماء حکیم جانبدارا عقل مند لوگوں میں سے تھا. ایتھنز میں پیدا ہوا. یونان کا کیپٹل ہے ایتھنز میں پیدا ہوا. یہ شہر اسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا. ایتھنز کا ذکر ہو رہا ہے کہ یونان کا کیپٹل تھا، دارالسلطنت تھا. ایون 1834 تک یہ یونان کا دارالسلطنت تھا، دارالخلافہ تھا. اور اس میں یونیورسٹی بھی تھی. اس زمانے کی بات، اس میں یونیورسٹی بھی تھی. سقراط کا اگر ٹائم پیریڈ دیکھیں تو یہ 470 قافی میں پیدا ہوئے اور 399 قافی میں ان کی وفات ہوئی 71 سال کی عمر میں. قافی قبل مسیح یعنی سقراط عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 470 سال پہلے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 399 سال پہلے وفات پا گئے. کیونکہ یہ جو کیلنڈر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف جا رہا ہے. تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے والے دور کو ہم قافین کہتے ہیں، قبل مسیح کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ. تو اس میں یونیورسٹی بھی تھی. یونان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس زمانے قریب پرانے زمانے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی یونان میں ایک یونیورسٹی تھی. سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا. پیشے کے لحاظ سے ایک بت تراش تھا. آبائی پیشے کی رعایت سے اس وحید اثر نے بھی سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی. اب سنگ تراشی کا پیشہ، بت تراشی کا پیشہ ان کا آبائی پیشہ تھا. تو آبائی پیشہ کے لحاظ سے اس وحید اثر جس کا زمانے میں کوئی ثانی نہ ہو، زمانے میں جس سے سب کوئی دوسرا نہ ہو. تو سقراط کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا زمانے میں کوئی ثانی نہ تھا. اس نے باپ دادا کا پیشہ ہونے کے لحاظ سے سنگ تراشی میں، بت تراشی میں مشق پہنچائی، مہارت حاصل کی. مگر آخر سے فلسفہ کی تحصیل کا شوق، اس کے اندر فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق. چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجہ کی صلاحیت موجود تھی، قدرتی طور پر نیچرلی ان کی طبیعت میں یہ قابلیت موجود تھی فلسفہ کے ساتھ وابستگی کے لیے، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفہ کا اثر قبول کیا. جس سبجیکٹ میں، جس مضمون میں، جس شعبے میں انسان کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے وہ شعبہ، وہ مضمون انسان بہت جلدی سیکھ لیتا ہے. یہی سلسلہ سقراط کے ساتھ تھا. فلسفہ کے ساتھ دلچسپی تھی اور قدرتی طور پر آپ کی طبیعت میں یہ قابلیت، یہ صلاحیت موجود تھی، اس لیے آپ نے بہت جلدی فلسفہ کی تعلیم حاصل کر لی، اس کا اثر قبول کر لیا. اوائل عمر میں باقتضائے آئین ملکی اسے فوج میں داخل ہونا پڑا. اوائل عمر کے ابتدائی حصے میں باقتضائے آئین ملکی قانون کی پابندی کرتے ہوئے اسے فوج میں داخل ہونا پڑا. اس وقت یونان کا قانون تھا کہ ہر نوجوان نے فوج میں بھرتی ہو کر لازمی فوجی تربیت حاصل کرنی ہے تاکہ وقت ضرورت ملک کا دفاع کیا جا سکے. چنانچہ اپنی نوجوانی کی عالم میں، اپنے عمر کے ابتدائی حصے میں آپ نے بھی ملک کی قانون کی پابندی کرتے ہوئے فوج میں آپ داخل ہوئے اور فوج میں داخل ہو کر کئی لڑائیوں میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. خاص کارنامے انجام دیے. زنوفن اور ایلسیباڈیز سے لائق شخصوں کی جان اس نے بچائی. 2 لوگوں کا ذکر ہے، ایک کا نام ہے زنوفن اور ایک کا نام ہے ایلسیباڈیز. ان کا تعارف آگے آتا ہے کہ ان لوگوں جیسے 2 لائق جو ذہین لوگوں کی جان اس نے بچائی. کس نے؟ سقراط نے. کہاں؟ لڑائی. اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی.
جان بچانے کی وجہ سے ان دونوں کو زنوفن اور السیباڈیز کو سقراط کے ساتھ بہت محبت تھی۔ زنوفن کون تھا؟ زنوفن فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا۔ یہاں سوا کا مطلب علاوہ، کہ زنوفن فوج کا سردار ہونے کے علاوہ صاحب تصنیف بھی تھا، ایک مصنف بھی تھا، ایک ادیب بھی تھا، ایک لکھاری بھی تھا، اور اس کی تصنیفات خاص پایا کرتی، اعلیٰ معیار کی تصنیفات۔ دوسرا بندہ السیباڈیز ایک امیر کا بیٹا تھا، ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ اوصاف وصف کی جمع مین خوبیاں، ہر قسم کی خوبیاں اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، مین بہت زیادہ موجود تھی۔ حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت، سونے پر سہاگے کا رتبہ رکھتا تھا۔ ایک حسن صورت، خوش شکل بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن سیرت، اعلیٰ اخلاق کا مالک بھی تھا، اور یہ بات سونے پہ سہاگے کا رتبہ رکھتی تھی۔ مین سونے پہ سہاگا محاورہ ہے، مطلب ایک اضافی خوبی تھی۔ مین خوبصورت تو تھا ہی تھا، لیکن ساتھ ساتھ خوش اخلاق بھی تھا، خوش کردار بھی تھا، اور یہ بات اس کے اندر ایک اضافی خوبی کے طور پر موجود تھی۔ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے اپنی وضع تبدیل کر دی۔ پہلے سلسلے میں باپ دادا کا پیشہ اختیار کیا، پھر فلسفہ کی تعلیم حاصل کی، پھر ملکی قانون کی پاسداری کی، یہاں بھی کارنامے انجام دیے۔ اب لڑائی سے فارغ ہوا، فراغت میں فارغ ہو جانا، فراغت کے بعد سقراط نے اپنی پہلی وضع تبدیل کر دی، پہلی حالت تبدیل کر دی۔ کھانے میں سادگی برتی، ان کھانے کپڑے میں سادگی برتی، کھانے میں بھی ایک سادگی، اور لباس میں بھی سادگی اختیار کی۔ فلسفیانہ تحریریں شائع کی، کیونکہ فلسفہ کی تعلیم حاصل کی، اس لیے فلسفہ کے موضوع پر تحریریں شائع کی۔ ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی، اور اپنے وطن میں رہنے والوں کو مذہب کی پابندی کرنے پر زور دیا، تاکید کی، تلقین کی، نصیحت کی۔ رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی۔ آہستہ آہستہ دانا عقل مند لوگوں کی ایک بڑی جماعت اس کے خیالات سے مستفید ہونے لگی۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا، ملک میں تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختلف باغوں اور دریا کے کنارے پر یہ اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفہ کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا ہے۔ کسی کلاس روم میں نہیں، مختلف باغوں میں، کہیں دریا کے کنارے پر یا اپنے شاگردوں کو حکمت دانائی اور فلسفہ کا مطلب بھی موجودات کا علم، حکمت دانائی کے پیچیدہ مسئلے سمجھایا جاتا ہے۔ یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا، آزاد طبیعت کا مالک تھا، اور انتہا درجہ کا خوش تقریر بھی، اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوش گفتار بھی، بہت میٹھی آواز، بہت میٹھی پیاری باتیں کرنے والا۔ اس کی فلسفیانہ نکتہ سمجھیاں آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث ہوگی۔ فلسفیانہ کہ فلسفہ کے موضوع پر اس کی نکتہ سمجھیاں مین بات سے بات نکالنا، فلسفہ کے موضوع پر بات سے بات نکالنے کی وجہ سے اس کے ہم وطن اس پر رشک و حسد کرنے لگے۔ میرے کو ورڈ ہے، لیکن دونوں کو ہم الگ الگ کریں۔ رشک کا مطلب ہے فخر کرنا، یہ آرزو کرنا کہ کسی کہ جو چیز دوسرے کے پاس ہے مجھے بھی مل جائے، چھین کے نہیں، اس کے پاس رہے لیکن مجھے بھی مل جائے۔ اور حسد جو ہے اس کا اپوزٹ ہے جلن، بغض، کینہ، فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہو، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو جب فلسفہ کے موضوع پہ اس نے بات سے بات نکالتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور و فکر کرتا، تو لوگ اس کے جو ہم وطن تھے، اس کے کچھ جو اس کے مخلص تھے، اس سے خیرخواہ تھے، اس سے رشک کرنے لگے، اور جو اس کے مخالفین تھے وہ اس سے حسد کرنے لگے کہ یہ اتنا مشہور کیوں ہو گیا۔ ایک شاعر نے اس کی ہجو لکھی، ہجو ایسی نظم جس میں کسی کی برائی بیان کی جائے، یعنی ایک شاعر نے ایک ایسی نظم لکھی جس میں سقراط کی برائیاں بیان کی، جس کا منشا یہ تھا کہ سقراط نوجوانان ایتھنز کے اخلاق کو خراب کر رہا۔ کس کا؟ اس ہجو میں، اس نظم میں اس شاعر نے یہ لکھا، منشا کی مطلب
کہ یہ نوجوانان ایتھنس کے نوجوانوں کے اخلاق خراب کر رہا ہے، لڑکوں کو سکھلاتا ہے۔ دوسرا انسان کہ سقراط لڑکوں کو سکھلاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں، اپنے والدین کی فرما برداری سے، حکم ماننے سے انکار کر دیں، مڑ جائیں، ترک کر دیں۔ عدالت نے اس بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا۔ کون سے دو الزامات؟ کہ یہ نوجوانان ایتھنس کے اخلاق خراب کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ نوجوانوں کو اپنے والدین کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ سقراط کو ان دو الزامات کی بنا پر مجرم ٹھہرایا گیا۔ تحقیقات کی گئی، نتیجہ اس کو گردن زدنی ثابت کرتا تھا، اور تحقیقات کا نتیجہ اسے واجب القتل سمجھتا تھا۔ یہ حاصل میں لے لیا گیا، سقراط کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے احباب نے رہائی کی بہترین صورتیں نکالی۔ احباب حبیب کی جمع دوست، اس کے دوستوں نے اس کی رہائی کی بہت کوششیں کی، بہت ترکیبیں کی۔ خود دروازہ جیل اس کے باہر جانے پر راضی تھے۔ جیل کا دروازہ بھی، جیل کے انچارج بھی اس کے باہر جانے پر رضامند تھا۔ مگر سقراط کو جس وقت اس راستے کی خبر دی گئی، سقراط کو کہا گیا کہ آپ جیل سے بھاگ جاؤ، دروازہ بھی آپ کو نہیں روکے گا۔ اس راستے کی خبر دی گئی تو اس نے اختلاف کیا، مخالفت کی، اور نہایت استقلال سے بات کی۔ استقلال میں ثابت قدمی کے ساتھ، اور نہایت ثابت قدمی سے یہ بات کی کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا، میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ جیل میں سے زہر کا پیالہ دیا گیا، اور اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ بے تکلف بغیر کسی ڈر کے، خوف کے، بغیر کسی جھجک کے وہ زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنس کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی۔ اب سقراط مار تو گیا، لیکن اس کے بے گناہ قتل، خون ناحق بے گناہ قتل کے سے اہل ایتھنس کے رہنے والوں کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی، سخت شرمندگی ہوئی، اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے کھینچنے پڑے۔ اور سقراط کے وہ دشمن جنہوں نے اس پہ الزامات لگائے تھے اور اسے واجب القتل ثابت کرنا تھے، ان دشمنوں کو نہایت ذلت، نہایت رسوائی، نہایت بدنامی کے ساتھ اپنی نااہلی کی سزا بھگتنی پڑی۔ خمیازہ کھینچنا، سزا بھگتنا۔ سقراط کی سوال عمری میں حالات زندگی زنوفون اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی۔ دو ہونہار شاگرد زنوفون اور افلاطون نے سقراط کی سوال عمری لکھی، اس کے حالات زندگی لکھی۔ ان دونوں نے اس کے اقوال کو علیحدہ ترتیب دی ہے۔ اقوال قول کی جمع، سقراط کے اقوال کو الگ الگ ترتیب دی ہے، جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے کہ یہ ترتیب دیکھنے کے لائق ہے۔ سقراط نے شادی بھی کی تھی۔ اس کی بیوی بہت ہی بد مزاج تھی، بری طبیعت کی مالک تھی۔ سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ سخت تھا، برتاؤ سلوک اس کا، سقراط کی بیوی کا سقراط کے ساتھ انتہائی برا سلوک تھا، انتہائی سخت برتاؤ تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس برے سلوک کا جواب بھی نرمی سے دیتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی بد مزاجی سے فائدہ اٹھایا۔ سقراط نے اپنی بیوی کی اس بری طبیعت سے فائدہ اٹھایا، اس کی کچی پکی سہ لینے سے یہ انتہا درجہ کی برداشت کا خوگر ہو گیا۔ اس کی ہر اچھی بری بات برداشت کر لینے سے، سہ لینے سے، برداشت کرنے سے یہ حد سے زیادہ برداشت کا عادی ہو گیا، خوگر بھی عادی ہو گیا۔ 470 برس پیشتر عیسیٰ کے پیدا ہوئے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 470 سال پہلے پیدا ہوئے اور 399 سال پہلے وفات پائی۔ اب سقراط کی تعلیمات ہیں، اور تھوڑا غور کریں۔ سقراط وحدانیت کا قائل تھا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل تھا، اور یہی بات سقراط کے دشمنوں کو ہضم نہیں ہوئی۔ آگے سقراط کی تعلیمات ہیں۔ اگر آپ سقراط کی تعلیمات پہ غور کریں تو ہمیں 100% اسلامی تعلیمات کے ساتھ میچ کرتی ہوئی، ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثلاً پہلی بات کہ سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو آنے والے دن کی امید پر رائگاں کر دینا بڑی غلطی ہے۔ آج جو وقت آپ کو میسر ہے، اسے کل کے دن کی امید پہ ضائع کر دینا یہ
بہت بڑی غلطی ہے. تو اسلام بھی یہی کہتا ہے وقت کی پابندی کرنا. وقت بہت قیمتی ہے, اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. کھویا ہوا گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا. وہ دوسری بات, وہ کسی چیز کا پس انداز کرنا اس لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا ہے. کیا پس انداز کرنا بھی بچت کرنا, جمع کرنا, بچا کے رکھنا, کل کے لیے رکھنا. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے توکل کرو. آج اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اسے استعمال کرو, کل کا اللہ مالک ہے. تیسری بات, اکتساب علم کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص کی قید نہیں. عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتے ہیں. اکتساب علم کا مطلب علم حاصل کرنے کے لیے کسی خاص وقت کی قید نہیں ہے. آپ عمر کے کسی حصے میں بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بات اسلام بھی ثابت کرتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے گور تک, قبر تک تعلیم حاصل کرو. اس کی رائے میں اگلی بات, اس کی رائے میں کتب بینی ایک عیش ہے. کتابیں پڑھنا ایک عیاشی ہے جو ہر شخص کا اختیاری عمل ہے. عملی کام, اور اس کام کو ہر بندہ اختیار کر سکتا ہے. اگلی بات, وہ ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے. سقراط کہتا ہے کہ جاہل شخص رحم کے قابل ہے, مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے. سقراط اس سے بھی زیادہ, ایک جاہل سے بھی زیادہ اس شخص سے ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کوئی بد تہذیب اور تاریخ خیال کا آدمی ہو. کہ جس کا مربی, جس کا رہنما, جس کی تربیت کرنے والا کوئی بد تہذیب ہو, بد اخلاق ہو اور برے خیال کا آدمی ہو, وہ آدمی اس سے بھی زیادہ قابل رحم ہے. اگلی بات, وہ کہتا ہے عالی ذات کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ. ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرو. خود ہمارے آقا نے عملی طور پر ایسا کر کے لکھا ہے کہ اعلیٰ ذات, سنبھل و تحمل کرنے والا, بڑے حوصلے والا, اس کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی قابل عزت سلوک کیا جائے. زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کی یہیں تک محدود ہوں, اس اعلیٰ ذات کی کوششیں یہاں تک محدود ہوں کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے. اگلی بات, کہ غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جن کو دوسروں کی برائی میں دلچسپی ہوتی ہے وہ شریف نہیں سمجھتے. غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کرنا, اس کی برائی کرنا. تو غیبت کرنے والے لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ یا ایسے لوگ جو ہر وقت دوسروں کی ٹو میں رہتے ہیں, جو ہر وقت دوسروں کی خامیوں کی تلاش میں رہتے ہیں, کہتے ہیں سقراط کہ وہ بندہ شریف نہیں ہو سکتا. اور مذہب اسلام بھی یہی کہتا ہے, غیبت کو ایک بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہے. ان کے ساتھ انتہائی رعایتی ہے. کن کے ساتھ؟ غیبت کرنے والوں اور دوسروں کی برائیوں کی کھوج لگائے رہنے والوں کے لیے ان کے ساتھ حد سے زیادہ رعایتی ہے کہ ان کو کمینہ کہا جائے, کمزار یا نیچ کہا جائے. آخر میں وہ ہر شخص کو اپنے کانشس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے. ہر شخص کو یہ کہتا ہے کہ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہو. کانشس مین ضمیر, اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہو, اپنے ضمیر کی پیروی کرو. اس نے زور دے کے یہ بات بتائی ہے, سقراط کا ذکر ہے کہ اس نے زور دے کے یہ بات بتائی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے, سچائی پر, حقیقت پر نظر ہونی چاہیے. اس سے غرض نہیں کہ دوسرے کیا سمجھتے ہیں. آپ سچائی پہ جائیں اور دوسرے آپ کو اچھا کہتے ہیں, برا کہتے ہیں, آپ کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں, آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور اگلی بات وہ کہتا ہے وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے کہ جو لوگ مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ پاگل پن ہے. سقراط یہ کہتے ہیں. ایک مقام پر اس نے بہت چپتی ہوئی بات لکھی ہے, تنزیہ بات لکھی ہے. کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ کیوں کر عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں, کہ لوگ عقل کی مخالفت کیوں کرتے ہیں. عقل کہتی ہے کہ یہ بات ایسے ہے اور لوگ جان بوجھ کے اس بات کی مخالفت کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سقراط کہتے ہیں کہ کسی بات کی سچائی پر ان کو پختہ یقین ہوتا ہے, یقین کامل, مکمل یقین, پختہ یقین ہوتا ہے, تاہم وہ اس پر کاربان نہیں ہوتے, وہ اس یقین پر قائم اور دائم نہیں رہتے. شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو, شاید کوئی بیرونی اثر, کوئی بیرونی دباؤ اس رکاوٹ کا سبب ہو, مگر میں سمجھتا ہوں, سقراط کہتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارادہ ہی کا نقص ہے. کوئی بیرونی وجہ مزاحمت نہیں ہے, اصل میں ان کی نیت کا ہی قصور ہے, ان کی نیت کا
فطور. اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے آج تک ایسی بات نہ ملی، کہ آج تک مجھے کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کی سچائی کا یقین ہو، کہ جس کی حقیقت کا، جس کی سچائی کا، جس کی صداقت کا مجھے یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں، کہ میری زندگی میں آج تک کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ جس کی سچائی کا مجھے یقین ہو اور میں نے وہ کام نہ کیا. لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، کہ لوگ اس بارے میں کچھ سمجھے، لوگوں کی اپنی مرضی. مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں، کہ مجھے لوگوں کی مخالفت کی بالکل پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں. جمادات مین بے جان چیزیں، کہ وہ لوگ جن کو کسی بات کی سچائی کا پتہ ہو اور وہ اس بات پہ عمل نہ کریں، یا وہ لوگ جو دوسروں کو سچا کام کرتے ہوئے ان کی مخالفت کریں، تو ایسے لوگوں کو میں داخل جمادات سمجھتا ہوں، ایسے لوگوں کو میں بے جان چیزوں میں شمار کرتا ہوں. افادات میدی سے لیا گیا یہ ایک اقتباس تھا جو اگرچہ سقراط کی ساری زندگی کا احاطہ تو نہیں کرتا، لیکن سقراط کے بارے میں جو چیدہ باتیں تھیں میری افادی نے آپ کے گوش گزار کر دی اس چیپٹر کے تھرو. شکریہ.